بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد آصف اقبال ایجوکیئر آفیشیل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، سیلف کانفیڈنس کی بات ہم لوگ اکثر کرتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی کیا ہے۔ اس کو میں بھی اپنی ویڈیو میں ڈیفائن کر چکا ہوں اور بھی بہت سارے لوگ اس کو ڈیفائن کرتے رہتے ہیں، لیکن ڈیفائن کرنے سے زیادہ یا کسی کو سمجھانے سے زیادہ سیلف کانفیڈنس یہ دیکھنے سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ہم کسی کو سیلف کانفیڈنس سمجھانا چاہتے ہیں تو شاید اسے اتنی زیادہ سمجھ نہ آ سکے جس طرح سے ہم اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہماری بات کو 100% نہیں سمجھ پائے گا، لیکن اگر ہم اسے سیلف کانفیڈنس دکھا دیں تو دیکھنے سے وہ بہت جلدی اس کو سمجھ پائے گا، وہ سیکھ پائے گا کہ سیلف کانفیڈنس کیا ہے۔ جب اسے کانفیڈنس نظر آنا شروع ہو جائے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ خود اعتماد ہوتے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے، جب وہ کسی محفل میں جاتے ہیں تو بہت پر اعتماد ہوتے ہیں، جب وہ کسی کو کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اعتماد کے ساتھ سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو خود اعتمادی سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ بہت زیادہ نکھر جاتی ہے۔ کسی دوسرے پر اعتماد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کی کوالٹیز پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کی ابیلٹیز پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ سیلف کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم اپنے بارے میں کیسا فیل کرتے ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہماری کوالٹیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ہماری ابیلٹیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ہمارے متعلق کیا سوچتے ہیں، ہمارے کام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہماری پرفارمنس کے بارے میں وہ کیا ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ سیلف کانفیڈنس ہے۔ جہاں دنیا میں بہت زیادہ لوگ کانفیڈنٹ ہیں، وہیں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں جو کہ خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہیں، جن کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے۔ ان کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی کیوں ہے؟ یہ کمی ان کی اپنی ہی عادات کی وجہ سے ہے، لیکن وہ اس سے ناواقف ہیں۔ انکانشیسلی وہ ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں، ایسی عادات رکھتے ہیں جو ان کے کانفیڈنس میں یا ان کی خود اعتمادی میں کمی لاتی ہیں، لیکن ان کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آج کچھ ایسی عادات کو میں ہائی لائٹ کروں گا جو آپ کے سیلف کانفیڈنس میں یا خود اعتمادی میں کمی کا باعث بنتی ہیں، لیکن آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو سب سے پہلی آپ کی عادت جو آپ کی خود اعتمادی میں کمی کا باعث بنتی ہے وہ ہے اپنا خیال نہ رکھنے کی عادت۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ہر وقت سج دھج کے رہتے ہیں، ویل ڈریسڈ رہتے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ تیار رہتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو نکھار کے رکھتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنا خیال بالکل نہیں رکھتے ہیں۔ اب اپنا خیال رکھنے سے مراد کیا ہے کہ وہ صاف ستھرا لباس نہیں پہنتے، اچھا لباس نہیں پہنتے، اپنی ظاہری شکل و صورت پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ ظاہری شکل و صورت سے کیا مراد ہے؟ ان کی شیو بڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کے بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں، بالوں کو اچھی طرح سے وہ کنگھی نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، اپنی فٹنس کا خیال نہیں رکھتے۔ فٹنس سے مراد کیا ہے؟ فٹنس سے مراد ہے کہ آپ ہر وقت کھا لیتے ہیں اور کھانے کے بعد آپ لیٹے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، یا بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، تو اس سے آپ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب آپ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کتنا بھی اچھا ڈریس کیوں نہ پہن لیں، وہ آپ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو اپنی اپیرنس کا انکانشیسلی خیال نہ رکھنا آپ میں خود اعتمادی میں کمی لاتا ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں میں
اپنی ایسی شکل و صورت لے کر جائیں گے اور ایسے لوگوں میں جائیں گے جو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے ہوئے ہیں. آپ کسی محفل میں جاتے ہیں جہاں پر سب لوگ ویل ڈریسڈ ہیں, سب لوگ تیار ہو کے آئے ہیں, لیکن آپ نے عام سا لباس پہنا ہوا ہے اور اس کو صحیح طرح سے پریس بھی نہیں کیا, اپنے بالوں کو صحیح طرح سے کنگھی نہیں کی, اپنی شیو نہیں بنائی, یا آپ کی داڑھی ہے تو اس کو صحیح طرح سے آپ نے مینیج نہیں کیا ہوا, تو ظاہری بات ہے جب آپ اس محفل کے اندر جائیں گے تو وہاں پر آپ خود اعتمادی میں کمی محسوس کریں گے. آپ کا سیلف کانفیڈنس وہاں جا کر ختم ہو جائے گا. تو اگر آپ اپنی اس عادت کو تبدیل کر دیں گے, اپنا خیال رکھنا شروع کر دیں گے, اپنی ظاہری شکل و صورت کا خیال رکھنا شروع کر دیں گے, تو یہ چیز آپ کے سیلف کانفیڈنس میں بہت زیادہ اضافہ کرے گی. دوسری عادت, یہ ہر شخص کے اندر پائی جاتی ہے. جب آپ شیشہ دیکھتے ہیں تو شیشہ دیکھتے ہوئے اپنی کمیوں پر فوکس زیادہ کرتے ہیں. آپ کو اپنے اندر کچھ نہ کچھ کمی نظر آتی ہے کہ میرا یہاں پر تل ہے, یہ یہاں نہ ہوتا تو وہاں ہوتا, یا میرے چہرے پر تل نہیں ہے, اگر میرے چہرے پر تل کا نشان ہوتا تو میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا. میرے بال کرلی ہیں, اگر میرے بال سٹریٹ ہوتے تو بہت زیادہ میں خوبصورت لگتا. میرے بال سٹریٹ ہیں, اگر یہ کرلی ہوتے تو کیا ہوتا. تو شیشے کے اندر خود کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اپنی کوتاہیوں پر, اپنی جو پرسنالٹی ہے اس میں جو کمیاں ہیں ان پر فوکس کرتے ہیں تو آپ خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہیں, آپ سیلف کانفیڈنس میں کمی کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بالکل پرفیکٹ پیدا کیا ہے. قرآن مجید میں بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کے اندر یہ کہا گیا, جن کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت شکل و صورت دے کر دنیا میں بھیجا ہے. تو اپنی کوتاہیوں کی بجائے ان چیزوں پر فوکس کریں جو آپ کے پاس ہیں لیکن اور لوگوں کے پاس نہیں ہیں. اس سے آپ اپنا سیلف کانفیڈنس کا لیول جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. تیسری ایک عادت ایسی ہے, کچھ لوگوں کے اندر یہ موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت دوسروں کی تعریف کرتے رہتے ہیں, ان کی خوبیوں کو ایڈمائر کرتے رہتے ہیں. دوسروں کی تعریف کرنا, دوسروں کو ایڈمائر کرنا یہ بری بات نہیں ہے, یہ ایک اچھی عادت ہے. دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا بھی چاہیے. اگر ان کے اندر کوئی اچھائی ہے, کوئی خوبی ہے, اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن ایک حد سے زیادہ اپریشیٹ کرنا اور اپریشیٹ کرتے ہی رہنا, دوسروں کی تعریف کرتے ہی رہنا, اس سے آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کی طرح سے پرفیکٹ نہیں ہیں, یا آپ کے اندر کچھ خامیاں موجود ہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ضرور دی ہوئی ہیں. جو صلاحیت میرے اندر موجود ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے اندر موجود نہ ہو, لیکن جو کوالٹی اس کے اندر موجود ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ میرے اندر بھی ہو, کیونکہ ہر انسان کا لیول ڈیفرنٹ ہے. تو دوسروں کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں پر بھی فوکس کریں کہ آپ کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہیں. اپنی کوالٹیز کو باہر نکالیں اور ان پر فخر محسوس کریں, ان کی خود سے تعریف کریں. جب آپ ایسا کریں گے تو یہ چیز آپ کے سیلف کانفیڈنس کو بہت اوپر لے کر جائے گی. اپنے بارے میں منفی سوچتے رہنا, یا اپنی ناکامیاں یا اپنی کوتاہیوں کا بار بار ذکر کرتے رہنا کہ میں اس کام کے لیے بنا ہی نہیں تھا, یہ کام مجھ سے ہو ہی نہیں پائے گا, میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے, ایسی چیزیں آپ کے سیلف کانفیڈنس کو بہت کم کر دیتی ہیں. کیونکہ ہمارا دماغ نیگیٹو چیزوں کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو ہم اپنے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو رہیں, مثبت سوچیں, اپنی صلاحیتوں کے اوپر فوکس کریں اور ان کو مزید بہتر کرنے میں لگے رہیں. اس سے آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو جائے گا. اگلی جو ایک بری عادت ہے وہ ہے ہر وقت معذرت کرتے رہنا. معذرت کرنا بالکل غلط نہیں ہے, لیکن جب آپ نے غلطی کی ہے
تب آپ معذرت کریں. اگر آپ سے غلطی سرزد نہیں ہوئی لیکن پھر بھی آپ اس کے لیے معذرت کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ ڈاؤن ہوگا، اس میں کمی واقع ہوگی. فار ایگزامپل آپ چلتے جا رہے ہیں اور کوئی شخص آپ سے آ کے ٹکرا جاتا ہے، قصور آپ کا نہیں ہے، آپ ٹھیک جا رہے تھے، سامنے والے کی غلطی تھی لیکن آپ نے فٹ سے معذرت کر لی. یہ چیز آپ کے کانفیڈنس میں یا سیلف کانفیڈنس میں کمی لاتی ہے. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ غلطی آپ ہی کی تھی، آپ غلط ہیں، اور وہ پھر آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں. تو جہاں پر آپ غلط ہوں اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں، اس کو معذرت بھی کریں. لیکن اگر آپ غلط نہیں ہیں، غلطی آپ کی نہیں ہے، تو پھر معذرت بھی آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ لیول آپ کا بن جاتا ہے تو اس سے جو آپ کا سیلف کانفیڈنس ہے وہ اور زیادہ امپروو ہو جائے گا. اگلی جو خامی ہمارے سیلف کانفیڈنس میں کمی کا باعث بنتی ہے، یا یہ وہ عادت ہے جو ہمارے سیلف کانفیڈنس کو بہت زیادہ ڈاؤن کر دیتی ہے، وہ ہے اپنے فیصلے خود نہ کرنا. جی ہاں دوستو، زندگی ہماری ہے، معاملات ہمارے ہیں اور فیصلے بھی ہمیں ہی کرنا چاہیے. ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کا چارج کسی اور کو سونپ دیتے ہیں، کسی اور کو اپنے معاملات کا انچارج بنا دیتے ہیں، اور وہی ہر معاملے میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کرو، وہ کرو، ایسا کرو، ویسا نہ کرو. جب آپ اپنی زندگی کا انچارج کسی دوسرے کو بنا دیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ ایک معاملے کے بارے میں اگر اپنی ہی رائے پر یقین نہیں رکھتے، آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو کوئی دوسرا آپ کی رائے کو، آپ کی بات کو کیوں کر اہمیت دے گا؟ کیوں وہ اپنا فیصلہ آپ کے پاس لے کر آئے گا؟ کیوں وہ اپنا معاملہ آپ کے سامنے رکھے گا حل کرنے کے لیے؟ آپ کے اندر تو اپنا مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ کسی دوسرے کا مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ اپنے سیلف کانفیڈنس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اپنے فیصلے خود کرنا سیکھیں. تو دوستو، یہ وہ عادات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا سیلف کانفیڈنس لوز ہوتا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم انکانشیسلی یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. اپنی اپیرنس کا خیال نہیں رکھ رہے، شیشے میں کھڑے ہو کر اپنی خامیوں کو دیکھتے جا رہے ہیں، ہر وقت معذرت کرتے جا رہے ہیں، اپنے فیصلے خود نہیں کرتے بلکہ اٹھا کے کسی دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں. ہم یہ سب انکانشیسلی کر رہے ہیں، لیکن یہ انکانشیس ہیبٹس ہماری پرسنالٹی کو ڈاؤن کر رہی ہیں، ہمارے کانفیڈنس کو ختم کر رہی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سیلف کانفیڈنس امپروو ہو جائے، لوگ آپ کی بات کو اہمیت دیں، لوگ آپ کی ذات کو اہمیت دیں، لوگ آپ کی رائے کو اہمیت دیں، لوگ اپنے فیصلے آپ کے پاس لے کر آئیں، یا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ سے رائے لیں، تو آپ کو ان بری عادات کو ختم کرنا ہوگا. جب آپ ان بری عادات کو ختم کر دیں گے تو آپ کا سیلف کانفیڈنس بہت اوپر چلا جائے گا، اور تب آپ لوگوں کی نظر میں معزز ہو جائیں گے. تو دوستو، زندگی میں ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہنا چاہیے. ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم سکسیس تک نہیں پہنچ سکتے، ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ زندگی میں بہت آگے جانا چاہتے ہیں، اپنے گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں، کیونکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور نہ اس کے لیے کسی باقاعدہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ مختلف حالات و واقعات سے بھی سیکھ سکتے ہیں. بعض اوقات بچے ہمیں ایسا سبق سکھا دیتے ہیں جو ہم ساری زندگی نہیں سیکھے ہوتے. تو سیکھنے کا عمل، چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کا عمل اپنی زندگی میں جاری رکھیں، اسی سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں.
वरना आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।